السلام علیکم معزز ناظرین، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 185 تا 187 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع فرمانے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے چاہا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ یہاں تک ترجمہ اس کا ختم ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر 29 رمضان کو چاند کی رؤیت نہ ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ اس میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کے مجدہ سے شاد کام فرمایا۔ شان نزول: ایک جماعت صحابہ نے
جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی یہ شان نہیں، منازل قریب میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ دوست فارسی کا ایک محاورہ لکھا ہوا ہے یا شعر لکھا ہوا ہے کہ دوست نزدیک ترازمن بمن ست وی عجیب ترک من عزوئے دورم۔ اس کے آگے اس کا اردو کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ دعا عرض حاجت ہے، اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندی کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے، کبھی بمتقاضائے حکمت کسی تاخیر سے، کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ مسئلہ ناجائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔ شان نزول شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامد کرنا نماز عشاء تک حلال تھا، بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض حال کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامد کرنا حلال کیا گیا۔ اس خیانت سے وہ مجامد مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزاد ہوئی تھی، اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ ظاہر حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا، دوستو یہاں تک اس کی تفسیر تمام کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی بقیہ تفسیر۔ تو اس پاک کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنا اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے، آخری امت ہونے کے صدقے تمام کلمہ گو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ اس کلام مقدس کو یعنی کہ نیکی کے کام کرنے اور نیکی کے کام کی ترغیب دینے، برائی سے روکنے کی ترغیب دینے، کیونکہ آپ دوستوں یہ سزا رہتی ہے کہ یہ کام جو نیک کام ہے اس کام کے لیے کوئی کسی کا مفتی ہونا، قاری ہونا، عالم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو جس حد تک بھی کوئی
نیک کام کی کوئی توفیق ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ اس نیک کام کو پھیلانے میں آپ ضرور میرے اس مقدس کلام شریف کے جو پیغام جو میں نے شروع کر رکھا ہے، اس پیغام پھیلانے میں آپ ضرور میری مدد کیا کریں، اور اسی لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اور جتنے دوست بھی اگر اس پروگرام کو دیکھیں گے اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں گے تو ضرور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو ختم نبوت کے سلسلے ہر امتی کے اوپر فرض ہے، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سے سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے اور پروگرام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی ہمت اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔